بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا آج لیکچر نمبر 4 ہے اردو کا، اور امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے ہاں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں کہ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو صحت عافیت اور خیریت کے ساتھ رکھے۔ جیسا کہ یاد ہوگا کہ اردو جو ہماری سیکنڈ ایئر کی اردو ہے، اس کے اندر ہم نے ایک افسانہ جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے، اور اس افسانے کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں جس کا نام ہم سفر ہے۔ سب سے پہلے ہم نے جو ان کے مصنف ہیں، اس سبق کے مصنف ہیں انتظار حسین صاحب، ہم نے ان کی جو ادیبانہ زندگی ہے اس کے اوپر ہم نے ذرا روشنی ڈالی۔ اس کے بعد پھر ہم نے اس ہم سفر جو ہمارا افسانہ ہے اسے ہم نے جو ہے وہ پڑھنا اسٹارٹ کرا، اس کی بلند خوانی ہم نے شروع کری، اور ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ مصنف جو ہے، جس طرح ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ تمثیل سے جو ہے وہ زندگی کے پہلوؤں کو سمجھاتے ہیں، اس سبق کے اندر بھی انہوں نے ایک بس کا سفر دکھایا ہے، اور اس بس کے سفر کو حقیقی زندگی کے ساتھ جوڑا ہے کہ جس طرح ایک بس کا سفر مسافر کو جو ہے ایک اچھا، یعنی کہ صحیح بس کا سفر مسافر کو صحیح منزل کی طرف، اور غلط بس کا سفر مسافر کو غلط منزل کی طرف لے جاتا ہے، اسی طرح زندگی کا سفر بھی یہی ہوتا ہے کہ زندگی کے اندر اگر ہم نے جو ہے وہ صحیح رخ کا تعین کر لیا تو ہم جو ہے وہ اپنی یہ اصلی منزل پر پہنچ جاتے ہیں، اور اگر ہم نے غلط راستے کا تعین کرا تو پھر ہماری منزل بھی پھر غلط ہو جاتی ہے۔ تو یہی ہمیں جو ہے وہ اس سبق سے ہمارا مقصد ہے، اور زندگی میں آنے والے مختلف پہلوؤں کو بھی بس کے سفر سے انہوں نے جو ہے نا، جیسے کہ آپ کے سامنے پہلے بات آئی تھی کہ یہ جو ہے وہ بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو کمتر محسوس کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی اچھی نہیں ہے، بلکہ میرے دوستوں کی زندگی مجھ سے کافی بہتر ہے۔ اپنے دوستوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھ کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی تو بیکار ہے، میں تو خراب ہوں، اور میرے ساتھیوں کی زندگی بڑی اچھی ہے۔ تو ہمیں بہرحال اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جس کو جس حال میں رکھا ہے وہ اس میں خوش رہے، اور جس کو جس حال میں رکھا ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر زندگی ہمیں اچھی لگنے لگتی ہے۔ بہرحال یہ تو ہم نے گزشتہ باتیں کریں، آج ہم اپنے جو ہے وہ سبق کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ کتاب آپ کے سامنے ہو تو زیادہ بہتر ہے، اور یہ ویڈیو کے اندر بھی آپ کو جو ہے وہ کتاب نظر آ رہی ہے۔ تو ہم نے جو ہے وہ پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے یہ والا پیراگراف مکمل کر لیا تھا کہ سارے مسافر اتر کر سارے مسافروں نے مختلف سواریاں پکڑی اور مختلف منزلوں کی طرف روانہ ہو جائیں، یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اس سفر کے اندر جو ہے وہ ایک لڑکا ہے دبلا پتلا سا، جو بار بار جو ہے وہ پریشان ہو رہا ہے، اور اس کو ایک ہی سوال جو ہے وہ اس کے دل میں بار بار آ رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں یہ جو اسٹاپ ہے یہ ماڈل ٹاؤن کا اسٹاپ ہو۔ تو وہ بار بار جو ہے وہ سوال کر رہا ہے اپنے برابر والے شخص سے، اور برابر والے شخص کے بارے میں جو ہے وہ مصنف پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ وہ ایک سمجھدار انسان ہے، اور جو ہے وہ ان کی داڑھی اور ان کے سر کے بال جو ہے وہ کھچڑی ہیں، اسی طرح جو ہے وہ ادھیڑ عمر کے انسان ہے وہ۔ تو یہاں پر بھی وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جو ہے وہ یہ ماڈل ٹاؤن ہے، یہ اسی لڑکے کا سوال ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں، ثقہ شخص نے دبلے لڑکے کے سوال کا پھر اسی بے تعلقی سے جواب دیا۔ بے تعلقی یعنی کہ بے توجہی، انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی توجہ کا اظہار نہیں کیا۔ بہرحال بس پھر چل پڑی، بس کنڈکٹر نے بس جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ اپنے رستے پر جو ہے وہ چل پڑی ہے، اور پھر بس کنڈکٹر نے کیا کرا کہ بس کنڈکٹر عجب ہے، ادھر آتا ہی نہیں۔ اس نے چاہا کہ کنڈکٹر کو آواز دے کر متوجہ کرے، مگر پھر سوچا کہ یہ تو کنڈکٹر کا فرض ہے کہ وہ خود آ کر ٹکٹ کاٹے۔ کنڈکٹر مسافروں کے ہجوم میں گھومتا رہا، پھر اس کے برابر سے ہوتا ہوا عورتوں کی نشستوں کی طرف نکل گیا، صحیح، عورتوں کی سیٹوں کی طرف نکل گیا، اور ان کے درمیان دیر تک کی ٹکٹ کاٹتا رہا۔ لمبی لڑکی جس کی قمیض نیچے تک کسی ہوئی تھی اب اس کی نظر کی زد میں نہیں تھی کہ دبلے لڑکے سے آگے کی نشست پر اسے جگہ مل گئی تھی۔ اب صرف اس کی اجلی گردن اسے نظر آ رہی تھی، مگر دبلا لڑکا بار بار پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھتا اور اس کا زاویہ بگاڑ دیتا۔ یعنی کہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ بس میں ان کی نظر جو ہے وہ ایک لڑکی پر پڑی جس نے جو ہے وہ ایک کسی ہوئی قمیص پہنی ہوئی تھی، یعنی کہ تھوڑی سی جو ہے وہ ٹائٹ قمیص تھی، اور وہ بار بار اسے دیکھ رہے تھے، لیکن جو ہے وہ سیٹ ملنے کی وجہ سے جب وہ بیٹھ گئی
تو اب وہ جو ہے وہ لڑکی نظر نہیں آ رہی تھی بلکہ اب اس کی صرف گردن نظر آ رہی ہے پیچھے سے. تو یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں یہاں پر کہ ہمیں زندگی کے اندر بھی ہمارے ساتھ اس طرح کے معاملات آتے ہیں کہ مختلف لوگ ہمیں مختلف مواقع میں جو ہے وہ اچھے لگنے شروع ہوتے ہیں اور ہم ان سے متاثر ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ ہمارے مطلب یوں سمجھ لیں کہ ہماری زندگیوں پر بہت جو ہے وہ یعنی کہ ان کا گہرا اثر نہیں ہوتا, بلکہ بس وہ تو کچھ وقت کے لیے آتے ہیں اور وہ پھر واپس چلے جاتے ہیں. تو یہاں پر یہ مراد ہے اس سے, ٹھیک ہے. مگر دبلا لڑکا بار بار پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھتا اور اس کا زاویہ بگاڑ دیتا. اسے اس پر بہت غصہ آیا, مگر پھر کنڈکٹر کو قریب آتا دیکھ کر وہ دبلے لڑکے اور لمبی لڑکی دونوں کو تھوڑی دیر کے لیے بھول گیا. اسے یوں ہی ایک خیال سے آیا کہ اگر وہ چاہے تو 7 آنے آسانی سے بچا سکتا ہے, ٹھیک ہے. 7 آنے یعنی کہ جو کرایہ تھا اس کا منزل کا وہ بچا سکتا ہے. اور اس کے ذہن میں یہ بات بھی آئی کہ بھائی میں تو ویسے بھی غلط بس پہ سوار ہوں, میں تو اپنی منزل پہ جا بھی نہیں رہا, تو میں کیوں پیسے دوں. بہرحال یہ شیطان کی طرف سے ایک خیال آیا مصنف کو کہ وہ جو ہے وہ آسانی سے بچا سکتا ہے. کنڈکٹر کی 4 آنکھیں تو نہیں ہیں جو اس نے دیکھا ہو کہ وہ کس اسٹاپ سے سوار ہوا تھا. پھر اس نے فوراً ہی اپنے آپ پر ملامت کی کہ 7 آنے کے لیے کیا بے ایمانی کرنا بہت ذلیل حرکت ہے. مگر تھوڑی دیر بعد یہ خیال پھر اس کے اندر تقویت پکڑنے لگا, یار 7 آنے بچا ہی کیوں نہ لیے جائیں. وہ 2 دلا ہو گیا. 2 دلا یعنی کہ اس کے دل گویا کہ 2 دل ہو گئے اس کے. ایک دل کہہ رہا ہے کہ بھائی نہیں دے دینے چاہیے پیسے, اور دوسرا دل کہہ رہا ہے کہ بچا لو. لالچ اور مزاحمت نے اس کے اندر ایک اخلاقی آویزش کی صورت اختیار کر لی, یعنی کہ اخلاقی طور پر وہ گتم گتا ہو گیا, آپس میں لڑنے لگا اندرونی طور پر کہ بھائی دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے. 7 آنے بچ جائیں. اسے اپنی بے روزگاری کا خیال آیا, پھر جیب پر نظر کی, پھر سوچا کہ 7 آنے تو بہت کام آ سکتے ہیں. لیکن پھر ایک مخالف رو آئی, یعنی کہ مخالف سمت سے وہ جواب آیا کہ نہیں, میں بے ایمانی نہیں کروں گا. بے ایمانی روح کو گہنا دیتی ہے. روح کو گہنا دینا جیسے سورج گہن ہوتا ہے, سورج گرہن ہوتا ہے, اسی طرح روح کا گہنا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ روح کو خراب کر دیتی ہے وہ. اور جب وہ اس بڑے اخلاقی بحران سے گزر رہا تھا تو کنڈکٹر اس کے سر پر آ کھڑا ہوا. پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر پہلے 4.5 آنے پکڑے, پھر اندر ہی اندر انہیں چھوڑ کر روپیہ نکالا اور کنڈکٹر کو تھما دیا. یعنی کہ پہلے تو وہ 4 آنے جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں آیا, تو اس نے کہا کہ نہیں 4 آنے نہیں, روپیہ دیتا ہوں, کیونکہ پورے 7 آنے دینے تھے, 7 آنے دینے تھے اسے, ٹھیک ہے. تو اس نے جو ہے وہ روپیہ پکڑا دیا. اب دیکھیں یہ جو ابھی پوری بحث ہوئی, یہ جو پوری ابھی جو ہے وہ آپ کے سامنے بات ہے, اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زندگی کے مختلف موقعوں پر جب ہمیں جو ہے وہ کوئی فیصلہ لینا ہو, کوئی ڈیسیجن لینا ہو, تو ہمارے پاس 2 راستے ہوتے ہیں کہ یا تو ہم صحیح طریقے سے جو ہے وہ اس فیصلے کو یعنی کہ ایمانداری کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ, اللہ رب العزت کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس حوالے سے جو ہے وہ زندگی گزاریں, یا پھر ہم جو ہے وہ بے ایمانی اور شیطان کی بات کو جو ہے وہ مانتے ہوئے گزاریں. جیسے یہاں پر یہی ہوا کہ ایک طرف خیال انسان کے ذہن میں یہ آیا کہ بھائی مصنف کے ذہن میں یہ آیا کہ میں پیسے بچا لیتا ہوں, اور دوسری طرف خیال یہ آیا کہ نہیں یہ 7 آنے کے لیے جو ہے وہ بے ایمانی کرنا تو بہت ہی غلط بات ہے. تو یہ زندگی کے اندر بھی یہ معاملات آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے اختیار کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے اختیار کو اچھا بنا لیں, ہم نے اپنے اختیار کو پاکیزہ اور نفیس بنا لیں, تو ہمارا پھر یوں سمجھ لیں کہ ہمارا بیڑا پار ہو جاتا ہے. ہم اچھے یعنی کہ ہم ایک اچھا انسان بننا پھر ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر وہی بات ہو رہی ہے. اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر 4.5 آنے پکڑے, پھر اندر ہی اندر انہیں چھوڑ کر روپیہ نکالا اور کنڈکٹر کو تھما دیا. ماڈل ٹاؤن؟ ہاں. یعنی کہ کنڈکٹر نے پوچھا ماڈل ٹاؤن جانا ہے؟ اس نے کہا ہاں. کنڈکٹر نے 3 آنے کا ٹکٹ کاٹا اور باقی پیسے اسے تھما دیے. اس نے ٹکٹ کو اور باقی پیسوں کو کسی قدر ہچکچاتے ہوئے لیا. اب دیکھیں یہاں پر دیکھیں کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ شیطان نے اپنا کام کر دیا. کنڈکٹر کا جو کرایہ بنتا تھا وہ 7 آنے تھا جیسے اوپر آ چکا, لیکن یہاں پر جو ہے وہ کنڈکٹر کہہ رہا ہوں میں, مسافر کا جو کرایہ تھا وہ 7 آنے تھا, ٹھیک ہے. لیکن کنڈکٹر نے یہاں پہ کیا کرا کہ اس نے 3 آنے کاٹے, ٹھیک ہے. 3 آنے کاٹے, یعنی کہ بجائے اس کے کہ 7 آنے 4 آنوں کا یہاں پر اس کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آ گیا. تو اس کو بتانا چاہیے تھا کہ بھائی میں تو بہت پہلے یعنی کہ بہت پہلے سے بس میں بیٹھا ہوں, اور میں جس اسٹاپ سے بیٹھا ہوں اس اسٹاپ سے تو کرایہ 7 آنے ہوتا ہے, آپ نے 3 آنے کاٹے, بتانا چاہیے تھا. لیکن یہاں پر جو ہے وہ اپنے آپ کو ملامت نہیں کر سکا, اور جو ہے وہ اپنے آپ کو نہیں روک سکا, بلکہ اس نے جو ہے وہ سارے پیسے 3 آنے کاٹنے کے بعد جو پیسے بچے وہ اپنی جیب میں ڈال دیے. تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی شیطان انسان پر غالب آ جاتا ہے. بہرحال اسی کو ہرانا جو ہے وہ اللہ رب العزت نے یہی شرط رکھی ہے ہمیں, اسی کے لیے اللہ رب العزت نے جنت تیار کری ہے کہ ہم اپنے اختیار سے اپنے جو ہے وہ اپنے کاموں کو بہتر بنائیں. بہرحال اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے کاموں کو اچھا رکھنا چاہیے اور بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے.
یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ بیٹھے کہاں سے ہو، اور اس نے آس پاس کے مسافروں پر چور نظر ڈالی، سونے والے ہم سفر کو دیکھ کر اطمینان کا ایک سانس لیا اور پیسہ اور ٹکٹ جیب میں رکھ لیے. یعنی کہ آس پاس نظر ڈال کے اس نے دیکھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی نے مجھے دیکھا ہو چڑھتے ہوئے اور پھر جو ہے وہ مجھے کہے کہ بھائی تم نے تو کم پیسے کٹوائے. تو اس نے اپنے برابر والے کو خاص طور پر دیکھا تو دیکھا کہ بھائی وہ تو سو رہا ہے، تو اس کو اب یقین ہو گیا کہ مجھے کسی نے نہیں دیکھا. یعنی کہ یہ دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ تنہائی میں ہم جو ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہم جو ہے وہ گناہ کر لیتے ہیں، لیکن جو ہے وہ ایک ذات ہے ایسی جو ہر وقت دیکھ رہی ہے، ہر وقت جو ہے وہ ہمارے یعنی کہ ہم اس کی نظروں کے سامنے ہیں، اور وہ ہمیں جو ہے وہ ہر وقت جو ہے یوں سمجھ لیں کہ جس کو نہ نیند آتی ہے، جس کو نہ اونگ آتی ہے، وہ ہمیں دیکھ رہی ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. بہرحال سونے والے شخص کا سر پھر اس کے کاندھے پر آ ٹکا اور پھر اسے پھر اس شخص سے الجھن ہونے لگی تھی. ویسا اسے زیادہ غصہ دبلے لڑکے پر آ رہا تھا جو اسی طرح ہر اسٹاپ آتے ہی بے چین ہو جاتا، اور جب تک اسے پتہ نہ چل جاتا وہ اسٹاپ ماڈل ٹاؤن کا نہیں ہے اسے چین نہ آتا. کیا اسٹاپ نہیں آئے گا؟ پھر فوراً ہی خیال آیا آ بھی گیا تو پھر وہ تو غلط بس میں سوار ہے، اور یعنی کہ اگر وہ ماڈل ٹاؤن پہنچ بھی گیا تو اس کا کیا فائدہ وہاں پر. اور اس وقت اسے یاد آیا کہ اس نے ماڈل ٹاؤن کا ٹکٹ خریدا ہے. یعنی میں ماڈل ٹاؤن جا رہا ہوں، مگر کیوں؟ بس ایک شور کے ساتھ دوڑی چلی جا رہی تھی. یعنی کہ ایسا ہوتا ہے زندگی میں بھی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری منزل کہاں ہے، ہمیں کہاں جانا ہے، ہم کیوں دنیا میں آئے ہیں. یعنی کہ مقصدیت سے ہی جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے انسان. اس کے انجر پنجر تیز چلنے سے کچھ اس طرح کھڑ بڑھا رہے تھے کہ اسے وحشت ہونے لگی. اس نے مسافروں پر نظر ڈالی. اس نے دیکھا کہ وہ مسافر جو ابھی قدم قدم جگہ کے لیے جھگڑا کر رہے تھے خاموش ہیں. ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں. اس کی وہ پچھلی بیزاری اس وقت ہمدردی کے جذبے میں بدل گئی تھی کہ اس کا جی چاہا کہ وہ کھڑا ہو کر ان سے کہے کہ دوستو ہم غلط بس میں سوار ہو گئے. مگر اسے فوراً ہی خیال آیا کہ یہ تو اگر وہ یہ کہے تو کتنا بیوقوف بنایا جائے گا. یعنی کہ غلط بس میں سوار وہ ہوا ہے، باقی سب تو صحیح سواریوں پر سوار ہیں. جی باقیوں کے لیے تو بس وہ بالکل ٹھیک ہے، غلط بس میں تو اس نے سفر کیا ہے. یعنی کہ بتانا یہاں پر بھی مصنف یہی چاہ رہے ہیں کہ زندگی کا غلط راستہ تو اس نے چنا ہے، باقی تو اپنے صحیح راستے پر ہیں. یعنی کہ چیز کا استعمال اس نے غلط طریقے سے کیا. اس کی منزل کی طرف بھی جو ہے وہ جانے والی بس تھی، لیکن اس نے جو ہے وہ اس نے استعمال غلط کر اپنی چیز کا. باقی مسافر تو صحیح بس میں بیٹھے ہوئے تھے. اس کا مطلب یہ کہ باقیوں نے جو راستہ چنا ہے وہ بالکل صحیح چنا ہے. غلطی تو اس شخص سے ہوئی ہے، تو وہ باقیوں سے اگر وہ یہ کہے گا کہ بھائی تم بھی غلط ہو تو وہ تو اس کو تو ہنسی مذاق اڑائی جائے گی. تو کبھی کبھی زندگی میں ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ بھائی جس طرح یعنی کہ سب غلط ہے، جس طرح میں غلطی کر رہا ہوں تو باقی سب بھی جو ہے وہ غلطی کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ زندگی کے اندر ہر ایک کا جو ہے وہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر جو ہے وہ یعنی کہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے اور کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اسی طرح یہاں پر ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی کہ انسان کا اپنا اختیار اچھا یا برا ہوتا ہے. چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی، زندگی اچھی یا بری نہیں ہوتی، انسان اپنے اختیار سے اسے اچھا یا برا بناتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے آگے ابھی جو ہے نا انشاءاللہ تعالی ہم آگے مزید پڑھیں گے. ہم یہیں تک آج اسٹاپ کرتے ہیں. آپ لوگ جو ہے وہ اسے دیکھیے گا، اس کا خلاصہ جو ہے وہ یاد کر لیں، اس کو خوب پڑھیں اس چیپٹر کو انشاءاللہ تعالی. پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم اس سے آگے بڑھیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.